اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمانے کے مختلف عنوانات رکھے ہیں، اور یہ رمضان المبارک بھی اللہ جل جلالہ کے کرم کا ایک عظیم عنوان ہے۔ اور اس رمضان کا اپنی زندگی میں حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نوازش ہے کہ اس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ پچھلے سال رمضان میں یا اس سے پہلے سال رمضان میں کتنے ہمارے اعزاء اقربا، دوست احباب، ملنے جلنے والے رمضان المبارک کی ان عبادتوں میں ہمارے ساتھ شریک تھے، نمازوں میں، روزوں میں اور دوسرے عبادات میں ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں رہے اور رمضان المبارک کی ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ان کے لیے ختم ہو گیا۔ لہذا جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا کام جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے۔ یا اللہ، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا، اور اس بات کا موقع فراہم فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر لیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا اور جن کاموں کی اس میں ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے سال میں ہر روز ایک جیسے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، بڑھتا ہے، دھوپ ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ وہی سورج نکل رہا ہے، وہی غروب ہو رہا ہے، وہی دھوپ آ رہی ہے، وہی رات آ رہی ہے۔ یہ سارے ظاہری حالات کے اعتبار سے سب برابر نظر آتے ہیں۔ نسبت عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا دن ہے، یہ میری رحمتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا دن ہے، یہ میری برکتوں کا عشرہ ہے، یہ میری برکتوں کا مہینہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف ہے، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھو تو عمارت ہے، وہ بھی پتھر میں کی عمارت ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی پتھر لگے ہوئے ہیں، ویسے ہی سیمنٹ لگا ہوا ہے جس طرح عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ میرا گھر ہے، اپنی طرف اس کو نسبت عطا فرما دی، یہ میرا گھر ہے، تو وہ اگرچہ کچا، اگر دیکھا جائے پلاسٹر بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف نسبت فرما دینے کی وجہ سے اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ساری دنیا کے مسلمان پروانوں کی طرح اس کی طرف جاتے ہیں، اس کا تصور کر کے ایک کیف محسوس کرتے ہیں، اس کے تصور سے دل میں ایک تقدس کی پھواریں پڑنے لگتی ہیں۔
تو اس کے تقدس میں، اس کی برکتوں میں، اس کے لطف میں، اس کے کیف میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو گیا۔ کیوں فرماتے ہیں یہ نسبت کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی 11 مہینوں کی زندگی میں اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، صبح شام کی مصروفیتوں میں اتنے محو رہتے ہیں کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کرنے کے جو کام ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ سارے کام جائز بھی ہیں اور اگر حسن نیت کے ساتھ کیے جائیں تو وہ عبادت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ، میں بندہ ہوں، آپ اب میرے پروردگار ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ کی بندگی کرتا ہوں، اپنا سر نیاز آپ کی درگاہ پر، آپ کی بارگاہ میں جھکاتا ہوں اور اپنی پیشانی آپ کے بارگاہ میں ٹیکتا ہوں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے تذلل کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے پروردگار کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کا فائدہ عطا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ سال بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہوں سے خالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔